اس سے پہلے ایک حمدیہ کہتا ہے کہ غم جہاں کا مداوا کلام تیرا ہے، غم جہاں کا مداوا کلام تیرا ہے، ہر ایک مقام سے اونچا مقام تیرا ہے، شعور و فکر و نظر کی تجلیاں تجھ سے، شعور و فکر و نظر کی تجلیاں تجھ سے، قلم کا لوح کا سب اہتمام تیرا ہے۔ شہری بھائی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایلس فضل اوپن پرے ٹاور سے منسلک جتنے بھی معزز شخصیات، پاسٹر صاحبان، خادمین، بچے، چھوٹے بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان سب کی خدمت میں آمد یسوع المسیح کے حوالے سے عرض السلام۔ آج کی رات یقینی طور پر بہت ایمان افروز رات ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ اس افراتفری کے دور میں جبکہ ہر طرف شر کی قوتیں اپنے پورے زور و شور کے ساتھ معاشرتی امن و سکون کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں بھی امن امان کی صورتحال، باہمی محبت، رواداری کی صورتحال کوئی مثالی نوعیت کی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے گاؤں کے یہ نوجوان جو کہ ان تمام حسد و انا کے تنازعات سے پرے ہو کر خدا کی خدمت کو اپنے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے زندگیوں کو نوجوانی کے ایام میں، وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وقت در جوانے توبہ کردن شیوائے پیغمبراں اور وقت پیری گر کے ظالم می شوات پر ہے زگا، کہ جوانے میں توبہ کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو وہ جیسے گر کے ظالم، گر کہتے ہیں بھیڑیے کو، ظالم بھیڑیے جب شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اس کے پاس بھی پھر وہ سمجھو پرہیزگار ہی ہے، اس نے کیا کرنا ہے جب کسی بندے کے پاس ظلم کرنے کے لیے طاقت ہی نہیں رہی اس کے وجود میں، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اور یہ قابل رشک مثال ہے۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے نوجوانوں کو اس قسم کی پازیٹو اسپرچول سرگرمیوں میں دیکھتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان نوجوانوں کو یہ بھی میں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ آپ اگر اس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ نے اسپرچولیٹی کو خداوند کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو اس میں بھی بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اس فیلڈ میں بھی آئیں تو اس کی پیک تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پیک تک پہنچ جائے، لیکن خواب ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ اگر جس فیلڈ میں ہے اتنی محنت کرے کہ وہ کم از کم کلائمیکس تک تو نہ تو اس کے قرب و جوار میں تو پہنچ سکے۔ ہمارے پاس اس وقت ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جن کا یہ میدان تو نہیں ہے، ٹوٹلی اسپرچول میدان تو نہیں ہے، لیکن دنیاوی فیلڈ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کیا۔ ہمارے لیے ایک بہت ہی عمدہ مثال بھائی کلیم مغل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل فیلڈ میں بطور انجینئر جنہوں نے ایک اپنا نام پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ایجوکیشن میں بھی ہمارے نوجوان جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو اس لیے ایجوکیشن اور ٹیکنیکل شعبوں میں ان میں بھی توجہ دیں۔ جو نوجوان پاسبانی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے پاسبان دیکھے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے جو بطور پاسٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی ایک میں نے دیکھا، وہ ہمارے ساتھ چونکہ وکیلوں کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، اور بہت سارے پروفیسر ہیں یونیورسٹیز میں جو کہ ساتھ ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ، تو اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
تو اس سے نہ صرف آپ کی کردار سازی، آپ کی کریکٹر بلڈنگ، آپ کا اسٹیٹس ڈیولپ ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ انسپائرنگ بنتے ہیں، موٹیویشنل بنتے ہیں، دوسرے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویری سوری ٹو سے کہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہمارے کرسچن آبادیوں میں دن رات جو چرچز جو ہیں وہ بہت زیادہ گروتھ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد ان کی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے زیادہ چرچز ہوں گے، جتنے زیادہ خاتم ہوں گے، خدا کا کلام بھی اسی طریقے سے وسعت پذیری حاصل کرے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس فیلڈ میں بھی جو آتا ہے بلاہٹ کے ساتھ ہے، قابلیت کے ساتھ ہے، عملیت کے ساتھ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو اس کو معاش کا ذریعہ بنا کے ادھر آتے ہیں، ویری سوری ٹو سے they are not building any character or they are not role model for us۔ ہماری نوجوان نسل کی رول ماڈل نہیں ہے۔ تو آپ اس فیلڈ میں بھی آتے ہیں، بلاہٹ کے ساتھ آئیں اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے۔ علمیت میں بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسرائیل، پاسٹر اسرائیل میرے اسٹوڈنٹ ہے، یہ مڈل کلاس تک میرے سے پڑھتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اس بچے میں ایک پوٹینشیل تھا، مجھے پتا تھا اس وقت بھی۔ اکثر میرے ساتھ یہ مڈل لیول پہ بھی آرگو کرتا رہتا تھا بہت ساری چیزوں پہ، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے جو ہیں، میں جب اس کے فیس پہ سنتا ہوں، اس میں ایک علمیت نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی بندے نے پڑھا۔ اگر آپ تھیولوجیکل فیلڈ میں بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہسٹری کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی تھی فیس بک پہ، اور اس کو واحد بندہ یہ تھا جس نے پن پوائنٹ کیا کہ اس میں یہ خامی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر لگائی کہ کوئی دیکھے تو صحیح کہ اس میں کیا مسئلہ اس پوسٹ میں۔ تو وہ میں نے بطور چالی لگا دی پوسٹ ہے، اور بعد میں صرف پاسٹر اسرائیل تھے، انہوں نے تاریخی حوالے سے وہ اس کو پن پوائنٹ کیا کہ اس میں جناب سر یہ غلطی ہے، لیکن ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کی غلطیاں تو نہیں بتا سکتے۔ حالانکہ میں نے جان بوجھ کر وہ لگائی، پھر میں نے اس کی اصلاح بھی کی پورے تاریخی حوالے سے، صرف یہ جاری کرنے کے لیے کہ یہ مختلف پیجز پہ جو ہمارے نوجوان ہیں خام خواہ پوسٹیں، تصویریں لگائی جانا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں آپ کو اس کی مہارت کا پتہ ہونا چاہیے۔ فیس بک پہ آتے ہیں کم از کم آپ کو بلاگ کا پتہ ہونا چاہیے، لکھنا کیا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے۔ فیس بک پیجز پہ آپ کو لکھنے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی کوئی مینٹل اپروچ ہونی چاہیے، کم از کم آپ آرگو کریں، پازیٹیولی کریں۔ یہ بہت بڑا فیلڈ ہے، لیکن بس ہمارے نوجوان تصویریں، فوٹو لگائے اور بس چلتے گئے، بہت کام جو سیکھنے سکھانے کے آتے ہیں۔ حالانکہ فیس بک ایک ایسا فیلڈ ہے، یا جو بھی یوٹیوب چینل ہیں، یہاں سے لوگ جن کی موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں، انسپائرنگ چیزیں ہوتی ہیں، جن کو لوگ قبول کرتے ہیں، وہ اس سے بہت کمائی کر رہے ہیں۔ پہلے یوٹیوب پہ تھا، اب تو فیس بک پہ بھی شروع ہو گیا کام۔ فیس بک نے بھی ایک ایسا ٹرینڈ شروع کر دیا کہ اگر آپ کی پوسٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگ لائک کرتے ہیں، ان کو کمنٹ کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں، اب وہ آپ میں کچھ ہوگا تو وہ کمنٹ کرے گا، کوئی شیئر کرے گا، لائک کرے گا، تو انہوں نے بھی ایک رینج رکھ دیا، اس پر آپ کو وہ پے پال اکاؤنٹ ہوتا ہے کون سا، اس میں آپ کو وہ ارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی جو نوجوان استعمال کرتے ہیں، ویری سوری میں اپنے ٹریک سے شاعری سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر ایک میچور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک لرننگ پروسیس میں ہوتے ہوئے میں یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا آج کل جو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ کریم مغل صاحب بیٹھے ہوئے بہت سمجھتے ہیں اس چیز کو، آپ سب بھی سمجھتے ہیں، لیکن مشار گل صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیپلی ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے آپ کو بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے انٹرنیٹ کی جو فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، جن لوگوں نے سیکھنا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اسکالر بن گئے ہیں، جنہوں نے نہیں سیکھنا وہ صرف فلمیں تصویریں دیکھ کے ہی گزارا کر رہے ہیں اسی طریقہ سے۔ اور فیس بک پہ یا انٹرنیٹ پہ یا بھی بلاگز جتنے بھی ہیں،
وہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک تو پتہ نہیں چلتا جب آپ ٹائپ کرتے ہیں، بعض اوقات ٹائپنگ میں بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی لکھ جاتا ہے، بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ غیر ضروری تبصروں کی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اور لا تعداد بلاسفیمی کیسز ہوئے ہیں. یہ ایویں پوسٹوں کو جا کے شیئر کر دینا، ایویں ان پہ تبصرے کمنٹ کرنا شروع کر دینا. تو آج اس فورم پر میں آپ کا قیمتی وقت جو لے رہا ہوں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو تھوڑی بہت ہم نے لرننگ کی ہے اس سے نوجوانوں کو کم از کم آگاہ کیا جا سکے. سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے اس کو علمی نقطہ نظر سے کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. ایسے پیجز ہیں جن کو آپ مہینے 2-4 مہینے پڑھیں تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی انٹلیکچوئل اپروچ چینج ہو جاتی ہے. تو برائے کرم اس طرف آئیں. اور ایک اور خاص بات کہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جس فیلڈ کو چنا ہے کوشش کریں کہ اس میں آگے نکلنے کی کوشش کریں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ مین آف آل ٹریڈس جو ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو جس فیلڈ میں بھی ہے، فرض کی ایک جرنلزم میں بندہ صحافت میں ہے، ایک بندہ جو ہے وہ جیسے آپ کا فیلڈ جو ہے آپ پاسبانی میں تھیولوجیکل فیلڈ ہے آپ کا، جیسے نوجوان میں آرٹ میں کسی کی دلچسپی ہے، کسی کی سائنس میں ہے، کسی کی لٹریچر میں ہے، تو اس میں آپ اسی ایک فیلڈ پہ فوکس کرتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میں یہاں پہ اپنی ایک ادنا سی مثال دوں گا کہ مجھے شاید 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا وکالت میں آئے ہوئے، 2-2.5 سال ہو گئے مجھے وکالت میں آئے ہوئے. اور خدا کے شکر ہے کہ میں نے حالانکہ میں اس سے پہلے بھی انوالو تھا وکالت میں، 2004-5 میں نے لا کیا تھا، آلریڈی انٹرسٹڈ تھا، لیکن پریکٹیکلی 2-2.5 سال ہی مجھے ہوئے ہیں اس میں آئے ہوئے گورنمنٹ نوکری چھوڑنے کے بعد. لیکن جب سے آیا ہوں ٹوٹل فوکس ادھر کیا ہے. یہ میری جتنی غزلیں نظمیں آپ کو نظر آتی ہیں نا 2-3-4 سال پرانی ہیں، ایک بھی نہ کو غزل لکھی ہے نہ کو نظم لکھی ہے جب سے وکالت میں آیا ہوں، نہ کو آرٹیکل لکھا ہے. یعنی ٹوٹل فوکس ادھر کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تحصیل میاں چلو میں کرسچن کمیونٹی کے راؤنڈ اباؤٹ 60-70% کیسز جو ہے میرے پاس ہیں. یعنی جب لوگ دیکھتے ہیں کورس میں کچہری میں کیس لڑتے ہوئے، ابھی ہماری کورس کی چھٹیاں نہیں ہوئی، ابھی میں نے ٹائم بھی اس لیے پہلے لیا ہے کہ کل ہماری کورس کی چھٹیاں ہونی ہیں. مسلسل 3 دن ہو گئے بیلز کے کیس لگے ہوئے ہیں. صبح بھی میری سیشن کورٹ میں ایک بیل لگی ہوئی ہے. کل اگر میں نے آرگو نہ کیا بیل کینسل ہو جانی ہے، بندہ کرسچن ہے، اس کا کرسمس جیل میں ہونا ہے. تو اسی لیے میں نے اجازت لی تھی کہ میں نے جا کے کیس تیار کرنا ہے، آرگو کرنا ہے صبح سیشن کورٹ میں. تو اس لیے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرے جیسا بندہ کہ 2-3 سال محنت کے بعد تھوڑی بہت اس پروسیس تک پہنچ جاتا ہے، ارننگ بھی ہے، لرننگ بھی ہے، ٹھیک ہے. جرنلزم میں بھی میں رہا ہوں، صحافت بھی، شاید اس گاؤں میں صحافت کرنے والا میں پہلا بندہ تھا اور صحافت بھی کی ہے. تو یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد صاحب بہت پازیٹیولی چل رہے ہیں، خداوند اور بلیس کرے ان کو. یہ بھی جانتے ہیں، دوسرے جو نئے نوجوان آئے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نے روزنامہ جنگ، پاکستان، نوائے وقت، اس پیک تک جا کے جرنلزم کی ہے. نیشنل میڈیا میں APNS نیوز پیپرز میں اس میں بھی گئے، محنت کی. بچوں کو بھی پتا ہے، ان کے سامنے اخبارات آتے تھے، ادھر کالم چھپتے تھے جب اخبارات میں. یعنی میں اپنی اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ نوجوان سیکھیں اس چیز سے کہ جس فیلڈ میں بھی جائیں کم از کم کلائمیکس تک پہنچنے کی کوشش کریں. نہ پہنچ سکے کچھ نہ کچھ تو بلندی تک جائیں گے. تو یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر ان سے یہی التماس کروں گا بطور ان نوجوانوں کا بزرگ بڑا ہوتا ہوئے. بہت سارے نوجوان تو یہاں پہ میرے شاگرد ہیں اور وہ میری عملی زندگی کو جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جو ہیں جو نوجوان مختلف شعبہ ہے زندگی میں ہیں، جو جرنلزم میں ہیں، جو پالیٹکس میں بھی ہیں، تو پالیٹکس بھی ایک خدمت ہی ہے. لیکن اگر اس کو نیک نیتی سے کیا جائے، اس کو عوامی فلاح کے لیے کیا جائے، اس کو لوگوں کو پکڑ کے لیے نہ کیا جائے، مخبری کے لیے نہ کیا جائے، اس کو اگر اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے.
ایک پولیٹیشین جو ہے چاہے لوکل سطح پہ ہو وہ بھی بہت خدمت کر سکتا ہے, بہت سارے ترقیاتی کام کر سکتا ہے, جابس میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, مختلف فیلڈز میں مدد کر سکتا ہے. چاہتوں نے فروغ پایا ہے, چاہتوں نے فروغ پایا ہے, آج خالق زمین پہ آیا ہے. جل رہے ہیں چراغ آنکھوں میں, جل رہے ہیں چراغ آنکھوں میں, جیسے جگنو اداس راتوں میں, جیسے ہر خواب جگمگایا ہے, آج خالق زمین پہ آیا ہے. دشت ظلمات میں ہمارے لیے, دشت ظلمات میں ہمارے لیے کون آتا یوں چاند تارے لیے, المسیح کا ہی نور چھایا ہے, آج خالق زمین پہ آیا ہے. تیرا آنا عجیب آنا ہے, تیرا آنا عجیب آنا ہے, پھر بھی سارے جہاں نے مانا ہے, سب نے مل کر یہ گیت گایا ہے, آج خالق زمین پہ آیا ہے. اور شکریہ آپ نے چیزیں برداشت کیا, اور آپ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گا. جلد تھینک یو.